بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب توقع یوسف رضا گیلانی سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں، لیکن خلاف توقع وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں یہ کیا کر دیا جس کے باعث وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ لیکن اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاتے ہیں کہ 1983 میں یہ ملتان کے ضلع کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں یہ MNA منتخب ہوئے اور اس کے بعد یہ محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہے۔ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، وزیر رہے۔ 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد شاید آپ کے علم میں ہو کہ 2001 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا نیب کی جانب سے، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر نوکریاں دی ہیں، اور یہ 2006 تک یعنی تقریباً 6 سال تک یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید رہے۔ 2008 کے انتخابات کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور یہ جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہ بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہوئے کیونکہ ان کے خلاف کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے تھے۔ آج یہ سینٹ آف پاکستان کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ یوں یوسف رضا گیلانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک تو یہ وزیر اعظم بلا مقابلہ منتخب ہوئے، دوسرا یہ چیئرمین سینٹ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور یہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو کہ بیک وقت تو نہیں، مختلف ادوار میں یہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ یہ چیئرمین سینٹ اب منتخب ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، یوسف رضا گیلانی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں تقریباً کوئی 30 سیکنڈ کی یا 45 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، جس کے نتیجے میں یہ نااہل قرار پائے 5 سال کے لیے۔ موجودہ جو انتخابات تھے، حالیہ جو انتخابات تھے، ان میں یہ ملتان سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، سینٹ سے استعفیٰ دیا، قومی اسمبلی کے رکن کا حلف اٹھایا، وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دیا، اس کے بعد قومی اسمبلی کی نشست خالی کی، دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئے اور آج سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ یہ ہے یوسف رضا گیلانی کی کہانی۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ کے انتخابات یا سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ سردار سیدال ناصر خان، جو کہ میرا خیال ہے کہ سردار یعقوب خان ناصر کے صاحبزادے ہیں، وہ ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے۔ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ کیوں بائیکاٹ کیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ کا جو ہاؤس ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ کیوں مکمل نہیں ہے؟ کہ جناب خیبر پختونخوا سے 11 سینیٹر منتخب نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ وہاں پر مخصوص نشستوں پر آنے والے ارکان اسمبلی، منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی کا حلف نہیں لیا گیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کر دیا تھا۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ سینٹ کا ایوان جو ہے وہ مکمل نہیں۔ اب یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایوان تو بقول پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کا بھی مکمل نہیں تھا، جہاں انہوں نے وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لیا، عمر ایوب نے الیکشن میں حصہ لیا، پنجاب میں رانا آفتاب نے مریم نواز شریف کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا، اسی طرح خیبر پختونخوا میں ایوان مکمل نہیں تھا، وہاں پر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گئے،
اور اگر میں یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یوسف رضا گیلانی کی سہولت کاری کی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو متنازع بنانا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو چاہیے تھا کہ وہ آج سینٹ کے اجلاس میں نہ جاتے، نہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے انتخاب کے لیے، نہ اجلاس میں شرکت کرتے۔ اجلاس میں شرکت کر کے انہوں نے اجلاس کو ایک قانونی جواز فراہم کر دیا اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع نہ کروا کے ان کو بلا مقابلہ منتخب ہونے کا موقع دے دیا۔ اب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کاغذات نامزدگی نہ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جمع کروائے، نہ ایم کیو ایم نے۔ ایم کیو ایم تو بظاہر نہیں حکومت کی اتحادی جماعت ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید وہ ووٹ نہ کرتے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پی ٹی آئی کو نکال بھی دیں تو اس وقت حکومتی اتحاد کی جو ارکان کی جو تعداد بنتی ہے، 96 کا یہ ہاؤس ہے، 54 یہ تعداد بنتی ہے۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ دیں تو پھر یہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 59 کے قریب ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ سینچری سکور کر لیں کرکٹ میں ایز اے بیٹسمین، تو آپ کی جو کرکٹ کی تاریخ کی جو بکس یا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں سینچری درج کی جاتی ہے۔ یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس سینچری بنانے کے دوران بیٹسمین کے کتنے کیچ ڈراپ ہوئے تھے۔ بہرحال آج یوسف رضا گیلانی عید سے ایک دن پہلے چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو، ان کی جماعت کو، ان کی حکومت کو مبارکباد۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔